اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا للتمسک بالثقلین وجعل لنا القرآن قرۃ عین رب المشرقین والمغربین والصلاۃ والسلام علی مولانا و مولا الثقلین صاحب قاب قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المستحکم وقولہ الاحکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگار عالم اپنے حبیب کو اپنے راستے کی طرف بلانے کا سلیقہ سکھا رہا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، میرے رسول اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ذریعے۔ اگر تبلیغ میں حکمت، عقل، وزڈم، انٹیلیکٹ کو شامل کیا جائے تو پھر اللہ کے راستے کی طرف بلانا مشکل نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کا راستہ ہماری فطرت میں ہے۔ جو اس کا سیدھا راستہ ہے، جس طریقے سے اس نے صراط مستقیم کو، اپنے دین کو ڈیزائن کیا ہے، اسی فطرت پر اس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ بس خوابیدہ جذبات و احساسات کو جگایا جائے۔ دین ہمارے اندر موجود ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ۔ اور قرآن کو جو سب سے بڑی شکایت مسلمانوں سے ہے، وہ سب سے بڑی شکایت یہی ہے کہ تم غور و فکر نہیں کرتے، تم تعقل نہیں کرتے، تم تدبر نہیں کرتے، تم سوچتے نہیں۔ افلا یتدبرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ افلا یتفکرون، کیا تم فکر نہیں کرتے؟ افلا یعقلون، کیا وہ عقل نہیں رکھتے؟ افلا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے؟ یعنی قرآن نے جو سب سے بڑی شکایت اور شکوہ پیش کیا ہے مسلمانوں سے اور انسانیت سے، وہ یہی ہے کہ عقل سے کام لو۔ اگر انسان عقل سے کام لے تو پھر اس کے راستے کی طرف آنا کوئی مشکل کام نہیں، کیونکہ لاکھ انکار کرے انسان اور کہے کہ ہم خدا کو نہیں مانتے، جھوٹ ہے۔ وہ ہماری فطرت میں بیٹھا ہوا ہے، اسے تلاشنے کے لیے ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم مندروں کے گھنٹے بجائیں، مسجدوں میں جائیں، چرچوں میں جائیں، کلیساؤں میں جائیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان اپنے اندر جھانک کے دیکھ لے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، آپ یہ دیکھیں، آج سے پہلے چاہے انسان کلچرڈ رہا ہو یا نہ رہا ہو، سیویلائزڈ رہا ہو یا نہ رہا ہو، وہ تمام تہذیبیں، وہ تمام ثقافتیں جو آج کھدائیوں میں ملتی ہیں، چاہے وہ ہڑپن سیویلائزیشن ہو، چاہے وہ موہنجودڑو کا سیویلائزیشن ہو، چاہے وہ میسوپوٹیمیم ڈیزرٹ کا سیویلائزیشن ہو، ان تمام جگہوں پہ آپ جائیے جہاں پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب آج سے 8,000 سال پہلے، 10,000 سال پہلے انسانوں کی ایک بستی تھی، اور وہ لوگ بڑے ڈیولپ تھے، بڑی ترقیاں کی تھی انہوں نے، رہنے کا سلیقہ انہیں آتا تھا، کھانے پینے کا سلیقہ آتا تھا۔ ہر جگہ آپ کو ایک عبادت خانہ ضرور نظر آئے گا،
بڑی توجہ کیجیے. انسانیت کی تاریخ میں کتنے بھی پہلے چلے جائیے، ہر دور میں آپ کو ایک عبادت خانہ، ایک معبد ضرور نظر آئے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس پروردگار عالم نے اس پیشانی کو ڈیزائن ہی ایسے کیا ہے کہ جب تک یہ جھکے گی نہیں، اسے سکون نہیں ملے گا. مگر ہوتا کیا ہے، کبھی کبھی ڈیمانڈ اوریجنل ہوتی ہے، سپلائی ڈپلیکیٹ ہو جاتی ہے. پیشانی کہہ رہی ہے، یہ جبین نیاز چاہتی ہے کہ کسی معبود حقیقی کے سامنے جھکے، مگر انسان کے اندر شعور نہیں ہوتا، وہ کسی کے آگے جھک جاتا ہے. لیکن اگر اس کے آگے جھکے گا اور معبود حقیقی کے آگے جھکے گا تو پھر کائنات میں کسی کے آگے نہیں جھکے گا. وہ چاہتا ہے کہ صرف اور صرف ہمارے سامنے جھکو، اور یہ ہماری فطرت و شعور میں ہے. اسے سیکھنے کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے خوابیدہ جذبات کو، اپنی سوئی ہوئی عقل کو جگانے کی ضرورت ہے. جیسے جیسے شعور بیدار ہوتا جائے گا، ہمیں اس کی معرفت ہوتی چلی جائے گی، ہمیں اس کی معرفت ہوتی چلی جائے گی. اور یہی ہے انبیاء کا کام کیا تھا. آپ یہ دیکھیں، تمام انبیاء نے جو راستے کی طرف بلایا ہے، دین کی طرف دعوت دی ہے، وہ عقل کی بنیاد پر، شعور کی بنیاد پر. اگرچہ جناب نوح کی پہلی شریعت اور جناب نوحی کے دور سے یہ گفتگو شروع ہو گئی تھی، جناب نوح نے عقل کی بنیاد پر لوگوں کو بلانا شروع کیا، مگر باقاعدہ طور پر اگر آپ دیکھیں تو شریعت ابراہیم تک آتے آتے تعقل کی باتیں، عقل کی باتیں، انٹلیکچوئل گفتگو اور ڈیبیٹ شروع ہو گئے تھے. جناب ابراہیم نے کس طریقے سے بلایا ہے؟ قرآن کی آیتیں اٹھا کے دیکھیے آپ. کون ہے ابراہیم؟ ابراہیم نے یہ شعور دیا کہ اگر کائنات میں کوئی چیز موجود ہے تو بنانے والا ہوگا. بڑی توجہ کیجیے، یہ ابراہیم ہے. نمرود نے اپنے زمانے میں بالکل فرعون والا ماحول تھا، اسے بھی نجومیوں نے خبر دی تھی کہ پیغمبر آئے گا جو تیری حکومت کو تاراج کر دے گا، بچوں کو قتل کرا رہا ہے. تاریخ یہ لکھتی ہے کہ مادر ابراہیم جب ولادت کا مرحلہ آیا تو ایک جنگل میں گئیں، اور جانے کے بعد وہاں پر جناب ابراہیم کی ولادت ہوئی. اب جب چلنے لگی ہیں تو سوچا کہ بچہ اگر دیکھ لیں گے لوگ تو قتل کر دیں گے. لہٰذا روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ غار میں جناب ابراہیم کو چھپایا، اور چھپانے کے بعد پھر چلی. جب چلی تو ذہن میں خیال آیا کہ کوئی جانور گزن پہنچا سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے. تو تاریخ لکھتی ہے کہ ایک بڑا سا پتھر اس غار کے دہانے پر جناب ابراہیم کی ماں نے رکھ دیا. وقتاً فوقتاً آتی تھی، ابراہیم کی دیکھ بھال کرتی تھی. اور تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جناب ابراہیم اپنی حجت کو بچانے کے لیے قدرت نے کچھ ایسا انتظام کیا کہ انگوٹھے سے دودھ جاری ہوا جناب ابراہیم، اور جناب ابراہیم اسے پیتے ہیں. اور روایتیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، دوسرے بچے جتنے 1 سال میں بڑے ہوتے ہیں، ابراہیم 1 مہینے میں بڑے ہو رہے ہیں. اور آہستہ آہستہ جب ابراہیم کا قد تھوڑا بلند ہوا تو وہ بڑا سا پتھر جو غار پر تھا اسے ابراہیم نے اپنے دستے بازو سے ہٹا دیا. بڑی توجہ کیجیے گا بھئی، کسی کو اعتراض نہیں ہے. قصص الانبیاء میں آج بھی یہ واقعات موجود ہیں کہ جناب ابراہیم نے اپنے ہاتھوں سے بچپن میں اتنا بڑا پتھر ہٹا دیا، کسی کو اعتراض نہیں. بھئی یہ امامت کی ابتدا تھی، جہاں ابراہیم کے بازوؤں میں اتنی طاقت تھی کہ اس بڑے سے پتھر کو ہٹا دیا، کسی کو اعتراض نہیں. اور یہ علی کی امامت کا کمال تھا. جب امامت اپنے کمال پہ پہنچتی ہے تو گہوارہ ہوتا ہے اور کلے اجدر ہوتا ہے. اب تاریخ لکھ رہی ہے ابراہیم نے، اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ابراہیم وہ اکیلے پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے، حالانکہ جیسا کہا کہ گفتگو جناب نوح کے زمانے سے شروع ہو چکی تھی، مگر عقل کی بنیاد پر اللہ کی طرف بلانا یہ جناب ابراہیم نے. اور کتنی شعور والی باتیں جناب ابراہیم نے انسانی ذہنوں کو بیدار کرنے کے لیے سنائی. قرآن کہہ رہا ہے جناب ابراہیم باہر نکلے، اور نکلنے کے بعد جناب ابراہیم نے اس کائنات کا مشاہدہ کیا، اس کائنات کو دیکھا. چمکتے ہوئے سورج کو دیکھا، دمکتے ہوئے چاند کو دیکھا، ٹمٹماتے ہوئے ستاروں کو دیکھا، لہلہاتے ہوئے سبزوں کو دیکھا، کلکلاتے ہوئے چشموں کو دیکھا، سنکتی ہوئی ہواؤں کو دیکھا. ایک مرتبہ ابراہیم کے ذہن میں تصور پیدا ہوا کہ بھئی کوئی تو ہونا چاہیے کہ جو ان کو بنائے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ چیزیں خود بخود بن جائیں. بڑی توجہ کیجیے گا، یہ تو فطرت کی باتیں ہیں، یہ تو شعور کی باتیں ہیں. اگر آپ کو ایکسپیریمنٹ کرنا ہے تو کبھی آپ کا 6 مہینے سال بھر کا بچہ ہو، کہیں پیچھے سے چھپ کے اسے چاکلیٹ دیجئے،
وہ 6 مہینے کا بچہ چاکلیٹ کو بعد میں دیکھے گا، پہلے پلٹ کے دیکھے گا کہ کہاں سے آ رہی ہے. بڑی توجہ کیجیے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری فطرت کہتی ہے کہ اگر نعمت مل رہی ہے تو کوئی دینے والا ہے. اگر نعمت مل رہی ہے تو انسان اپنے خوابیدہ شعور کو بیدار کر، یہ نعمتیں جو تجھے مل رہی ہیں یہ یوں ہی نہیں مل رہی ہیں، کوئی ہے جو دے رہا ہے، کوئی ہے جو عطا کر رہا ہے. تو ابراہیم نے جب کائنات کا مشاہدہ کیا، ابراہیم نے کائنات کو دیکھا، تو ابراہیم کے ذہن میں تصور پیدا ہوا کہ کوئی ہوگا جس نے اسے بنایا ہے. اب ابراہیم نے آرگیومنٹ شروع کیا. وہاں ستارہ پرست بھی تھے، چاند پرست بھی تھے، سورج کی پرستش کرنے والے بھی تھے. ابراہیم نے قرآن کہہ رہا فلما جن علیہ اللیل. بڑی توجہ کیجیے گا، قرآن ہے، فصاحت و بلاغت قرآن کو سمجھیے. قرآن کہہ رہا فلما جن علیہ اللیل، جب رات ابراہیم پر چھا گئی، رہا کوکبہ، ابراہیم نے ایک ستارہ دیکھا. قالا ھذا ربی، ابراہیم نے کہا یہ میرا پروردگار. بھئی ذہن کہہ رہا تھا کہ اگر چیز بنی ہے تو بنانے والا ہوگا. بڑی توجہ کیجیے گا. تو ابراہیم نے کہا کیا یہ ستارہ ہمارا پروردگار ہے؟ ھذا ربی، یہ میرا پروردگار ہے. فلما افلا، لیکن جب ستارہ ڈوب گیا تو ابراہیم نے کہا لا احب الافلین، جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہوا کرتا، جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہوا کرتا. آیت آگے بڑھی فلما رأى القمر بازغا، ابراہیم نے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا. ابراہیم نے کہا یہ میرا پروردگار ہے. لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم نے کہا میں پہلے ہی کہہ چکا کہ جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہوتا. کون ہے جو ابراہیم کے ذہن میں یہ شعور پیدا کر رہا ہے کہ ڈوبنے والے خدا نہیں ہوا کرتے؟ بڑی توجہ کیجیے. یہ شعور کون عطا کر رہا ہے؟ کبھی تصور کیجئے ایک سائنٹسٹ نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ خدا ہے کہ نہیں، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ جب میں جھوٹ بولتا ہوں تو مجھے برا لگتا ہے، جب میں سچ بولتا ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے، جب کسی چور کو دیکھتا ہوں چوری کرتے ہوئے تو برا لگتا ہے، جب کسی ایماندار کو دیکھتا ہوں ایمانداری کرتے ہوئے تو اچھا لگتا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ خدا ہے کہ نہیں ہے، مگر یہ کون ہے جس نے میرے اندر یہ شعور رکھا ہے؟ بڑی توجہ دیجیے. کون ہے جس نے میرے اندر یہ شعور رکھا ہے کہ یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے؟ کون ہے جو ابراہیم کے اندر شعور پیدا کر رہا ہے کہ جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہوا کرتا؟ قرآن اور آگے بڑھا فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی ھذا اکبر. ایک مرتبہ ابراہیم نے چمکتے دمکتے سورج کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ابراہیم کے ذہن میں تصور پیدا ہوا کیا یہ میرا پروردگار ہے؟ یہ تو بڑا بھی ہے. لیکن جب وہ بھی ڈھلنے لگا، جب وہ بھی ڈوبنے لگا تو ابراہیم کہنے لگے پہلے ہی کہہ چکا ہوں جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہوا کرتا. تو ابراہیم نے ستارے کو دیکھا، اپنے خدا کے وجود پر دلیل قائم کی. چاند کو دیکھا، اپنے خدا کے وجود پر دلیل قائم کی. ستارے کو دیکھا، اپنے خدا کے وجود پر دلیل قائم کی. سورج کو دیکھا، اپنے خدا کے وجود پر دلیل قائم کی. یہ تھی ابراہیم کی نبوت. لیکن بات جب سرکار ختمی مرتبت کی آئی کہ وہ ابراہیم تھے جنہوں نے ستارے کے ذریعے اپنے خدا کے وجود پر دلیل قائم کی. میں ستارے کے ذریعے اپنے خدا کے وجود پر دلیل نہیں قائم کروں گا، میں چاند کے ذریعے اپنے خدا کے وجود پر دلیل نہیں قائم کروں گا، میں سورج کے ذریعے اپنے خدا کے وجود پر دلیل نہیں قائم کروں گا، بلکہ ستارے کو در پہ بلاؤں گا، سورج کو پلٹاؤں گا، چاند کے 2 ٹکڑے کروں گا. صلوات پڑھ محمد والے محمد پر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری بر محمد وآل محمد بلند الصلوات. اب یہاں سے بہت غور سے سنیے گا. مسلمانوں کی سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری، بڑی توجہ کیجیے، صحیح مسلم، اور جو اس کو نہ مانے وہ صحیح مسلم نہیں، صحیح بخاری. صحیح بخاری میں روایت ہے لم یکذب ابراہیم الا ثلاثہ، کہ معاذ اللہ ابراہیم نے اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولے مگر 3 جھوٹ بولے. بڑی توجہ کیجیے. ابراہیم نے معاذ اللہ خاکم بدہن شیخ الانبیاء ابراہیم اپنی زندگی میں 3 جھوٹ بولے. جناب ابراہیم، جس کون کہہ رہا؟ صحیح بخاری، مسلمانوں کی سب سے صحیح کتاب. کب کب معاذ اللہ جھوٹ بولے ابراہیم نے؟ کہا ایک تو چاند، ستارے اور سورج کو خدا کہا حالانکہ وہ خدا نہیں تھے. دوسرے یہ کہ جب جناب اسماعیل کو لے کے چلے تو حاجرہ نے پوچھا کہ کہاں لے جا رہا ہو؟ کہا دوست کے پاس لے جا رہا ہوں، حالانکہ دوست کے پاس نہیں لے جا رہے. اور تیسرے جب بتوں کو توڑا ہے تو لوگوں نے پوچھا
کہ کس نے توڑا ہے؟ تو کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اس بڑے بت سے پوچھ لو۔ تو 3 جھوٹ ابراہیم نے زندگی میں بولے۔ یہ مسلمانوں کی سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری کہہ رہی ہے کہ لم یکذب ابراہیم الا ثلاثہ، ابراہیم نے اپنی زندگی میں 3 جھوٹ بولے۔ اب میں ان 3 جھوٹوں کو مانوں صحیح بخاری کے یا قرآن کو مانوں؟ بڑی توجہ کیجیے گا۔ قرآن نے جہاں جناب ابراہیم کا کیریکٹرائزیشن کیا ہے، جہاں جناب ابراہیم کا تعارف کرایا، تو کہا وذکر فی الکتاب ابراہیم، اے میرے رسول اپنی کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کیجئے، انہ کان صدیقا نبیا، ابراہیم بڑا سچا پیغمبر تھا۔ بڑی توجہ کیجئے گا، ابراہیم بڑا سچا پیغمبر تھا۔ تو قرآن نے کہا سچا تھا، صحیح بخاری نے کہا جھوٹ۔ بڑی توجہ کیجئے گا، صحیح بخاری نے کہا ابراہیم نے بھی زندگی میں 3 جھوٹ بولے، قرآن کہہ رہا ہے سچا پیغمبر، قرآن کہہ رہا ہے صدیق پیغمبر۔ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب اللہ کا بنایا ہوا صدیق زندگی میں 3 جھوٹ بولے تو پھر بندوں کے بنائے ہوئے صدیق، جب اللہ کے بنائے ہوئے صدیق زندگی میں 3 جھوٹ بولتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ صدیقیت کے معیار کو اتنا گھٹا دو کہ کسی بھی جھوٹے کو صدیق بنا دیا جائے۔ صلوات پر محمد والے محمد پر۔ دیکھیے مسئلہ کیا ہے، ابراہیم ہے صدیق، ابراہیم نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہو ہی نہیں سکتا۔ ابراہیم ہے شیخ الانبیاء، وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، میرے رسول اپنی کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کیجئے، اس لیے کہ ابراہیم بڑا سچا پیغمبر تھا۔ مسئلہ کیا ہے؟ یہ جو ابراہیم نے ستارے کو خدا کہا، چاند کو خدا کہا، سورج کو خدا کہا، ھذا ربی ھذا ربی ھذا ربی، یہ میرا پروردگار ہے، یہ میرا پروردگار ہے، یہ میرا پروردگار ہے، زبانوں کے ساتھ ایک مسئلہ ہوتا ہے، ہر زبان میں یہ مسئلہ ہے۔ بہت سی چیزیں لہجے سے پہچانی جاتی ہیں، ایکسنٹ سے پہچانی جاتی ہیں۔ بڑی توجہ کیجیے گا، سمجھ میں نہیں آتا کہ سائل انفارمیشن دے رہا ہے یا کوشچن کر رہا ہے جب تک لہجہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر میں یہ سوال کروں کہ یہ حسینی سینٹر ہے، میں یہ کہوں کہ یہ حسینی سینٹر ہے، تو یہ کیا انفارمیشن ہے، اطلاع ہے، خبر ہے کہ یہ حسینی سینٹر ہے، لیکن لفظیں وہی ہیں، ذرا سا لہجہ چینج کر دوں یہ حسینی سینٹر ہے۔ بڑی توجہ کیجیے، تو اب لہجے سے سمجھ میں آئے گا کہ انسان سوال کر رہا ہے۔ ابراہیم نے یہ نہیں کہا تھا چاند کو دیکھا کہ یہ میرا پروردگار ہے، ستارے کو دیکھا کہ یہ میرا پروردگار ہے، لہجہ خود بخود سمجھ لیجئے۔ ابراہیم نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ میرا پروردگار ہے، ابراہیم نے ستارے کو دیکھا کہ یہ میرا پروردگار ہے، سورج کو دیکھا کہ یہ میرا پروردگار ہے، چاند کو دیکھا کہ یہ میرا پروردگار ہے۔ بڑی توجہ کیجیے گا، قرآن کے ساتھ پریشانی یہی ہے، قرآن میں الفاظ ہیں، لہجہ نہیں ہے۔ نہیں غور کر رہے آپ، قرآن میں الفاظ ہیں، لہجہ نہیں ہے۔ رسول کو معلوم تھا کہ لہجہ نہ ہونے سے کیا کیا پریشانیاں آئیں گی، لہٰذا رسول نے تنہا قرآن نہیں دیا، لہجہ اہل بیت ساتھ دیا۔ صلوات پر محمد والے محمد پر۔ پر محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ تو اگر قرآن کے ساتھ لہجہ نہ ہو تو پھر قرآن سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا محمد نے تنہا نہیں دیا کہ قرآن کافی ہے، انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک لہجہ قرآن ہے۔ اب جب قرآن نہ سمجھ میں آئے تو لہجہ اہل بیت کے پاس آنا، یہ سمجھائیں گے کہ قرآن کیا ہے، قرآن کا مطلب کیا ہے۔ بڑی توجہ کیجیے گا، تو ابراہیم نے ستارے کو دیکھا، اپنے خدا کو پہچانا، چاند کے ذریعے اپنے خدا کے وجود پر دلیل قائم کی، اور ہمارے لیے بھی ہمیں خدا کو پہچاننا ہے
تو قرآن نے یہی کہا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض. یہ اتنی ڈھیر ساری نشانیاں ہم نے تمہارے لیے رکھی ہیں. یہ کائنات کو دیکھو، ان فی خلق السماوات والارض، کائنات کو دیکھو، زمینوں کو دیکھو، آسمانوں کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، آبشاروں کو دیکھو، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کو دیکھو، چلتی ہوئی ہواؤں کو دیکھو، والسحاب المسخر، بادلوں کو دیکھو اور ہمیں پہچاننے کی کوشش کرو. بڑی توجہ. یعنی ہم اللہ کو کیسے پہچانیں؟ ہے کوئی راستہ کہ جہاں ڈائریکٹ اللہ تک پہنچا جا سکے؟ نہیں غور کر رہے ہیں آپ. ہے کوئی راستہ جہاں ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنے کی کوشش کی جائے؟ آج تک تو ہم نے دیکھا کہ لاکھ کوشش کرنے والے جو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنا چاہ رہے تھے، آج تک کوئی نہیں پہنچا. نہ سعودی میں پہنچا، نہ دبئی میں پہنچا، نہ کویت میں پہنچا. کوشش ہو رہی ہے کہ ڈائریکٹ اللہ تک جایا جائے، مگر ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچا جا سکتا. بھائی ڈائریکٹ پہنچنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے یہ دیکھا ہمارے گاؤں میں صاحب 1.25 لاکھ وولٹ کی لائٹیں جا رہی تھیں. ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ بے مطلب کے میٹر کا بل آتا ہے اور جتنا استعمال کرو بہترین راستہ ہے. ہمارے مکان کے سامنے سے جا رہی، ویسا کرتے ہیں، ایک بلب تار لگایا اور سیدھے ڈال دیا. بڑی توجہ کیجیے، سیدھے ڈال دیا. جیسے ہی تار اس وائر پہ پہنچا جو ہائی ٹینشن تھا، بلب ہو گیا فیوز. بڑی توجہ کیجیے، بلب ہوا فیوز اس لیے کہ ڈائریکٹ پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے. اسی طریقے سے جب ڈائریکٹ لائٹ لینے کی کوشش کی جاتی ہے تو بلب فیوز ہو جاتا ہے، اور جب ڈائریکٹ خدا تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے تو بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے. تو ڈائریکٹ پہنچنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، آج تک کوئی پہنچا نہیں. ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی اللہ تک ڈائریکٹ پہنچا ہو. بڑی توجہ کیجیے گا. کہ زمینوں کو دیکھو، ہمیں پہچاننے کی کوشش کرو. آسمانوں کو دیکھو، ہمیں پہچاننے کی کوشش کرو. پہاڑوں کو دیکھو، ہمیں پہچاننے کی آثار دیکھو. آثار کو دیکھو اور مؤثر تک پہنچنے کی کوشش کرو کہ یہ کائنات کس نے بنائی ہے، پہاڑوں کو کس نے بنایا، سمندروں کو کس نے بنایا، یہ موسموں کا تبدیل کرنے والا کون ہے، یہ کون ہے جو سورج کو اگاتا ہے اور ڈباتا ہے، یہ کون ہے جس نے اتنی بڑی بڑی کہکشائیں بنا دی، کون ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا. تو ہمارے آثار کو دیکھو. تو انسان کی حیثیت اتنی ہے کہ وہ آثار کو دیکھے اور خدا کو پہچانے. بڑی توجہ کیجیے، انسان کی حیثیت اتنی ہے. تو ہم دن اور رات کے آنے جانے کو دیکھتے ہیں تو خدا کو پہچانتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں تو خدا کو پہچانتے ہیں. اب ایک لمحہ فکریہ دے رہا ہوں آپ کو. ہم نے سورج کو دیکھا، خدا کو پہچانا. ہم نے چاند کو دیکھا، خدا کو پہچانا. ہم نے ستاروں کو دیکھا، خدا کو پہچانا. ہم نے پہاڑوں کو دیکھا، خدا کو پہچانا. اور کچھ مخلوقات وہ ہیں کہ جو پہاڑوں کی تخلیق سے پہلے، سورج کی تخلیق سے پہلے، چاند کی تخلیق سے پہلے، ستاروں کی تخلیق سے پہلے. تو اب سوال کیجئے کہ اے آل محمد آپ نے کیسے پہچانا؟ بڑی توجہ کیجئے گا. آپ نے تو پہاڑوں کو نہیں دیکھا نا. کب سے ہے کنتو نبیا اول ما خلق اللہ نوری، خدا نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. تو کائنات میں کچھ تھا ہی نہیں، نہ پہاڑ تھے، نہ سنگریزے تھے، نہ یہ سمندر تھے، نہ یہ سورج کی شعائیں تھیں، نہ یہ چاند کی چاندنی تھی، نہ یہ ستاروں کی ٹمٹماہٹ تھی، کچھ نہیں تھا. تو آپ نے کیسے پہچانا؟ تو میں جملہ کہنے پہ مجبور ہوں، آل محمد وہ ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ اللہ کا جلوہ دیکھا. یہ وہ ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ اللہ کا جلوہ دیکھا. اور یہی وجہ ہے نا، اس گفتگو کو یاد کیجئے جو میں نے کہا تھا کہ لوگ جیسے ماحول میں رہتے ہیں ویسے بن جاتے ہیں. اہل بیت جہاں تھے وہاں کہیں رحمانیت کا جلوہ تھا، کہیں قدوسیت کا جلوہ تھا، کہیں کریمیت کا جلوہ تھا. یہی وجہ ہے کہ کم معرفت لوگ دیکھ کے خدا سمجھنے لگے. صلوات پڑھ محمد وآل محمد پر. اور یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے ڈائریکٹ اللہ کا جلوہ دیکھا تھا، جب انہوں نے توحید پہ گفتگو کی ہے کوئی کائنات میں جب گفتگو کرے توحید پر، بڑے بڑے دانشوروں کے، تھنکروں کے دم نکل جاتے ہیں توحید پہ گفتگو کرنے میں. آسان نہیں ہے توحید پہ گفتگو کرنا.
لیکن یہ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں اللہ کو پہچنوایا، اللہ کو پہچنوایا، اہل بیت کے در سے ہٹ کے جنہوں نے عقیدہ توحید کو سمجھنے کی کوشش کی، ان جاہلوں نے کہیں اپنے خدا کو گدھے پہ بٹھا دیا، کہیں جہنم میں پیر ڈلوا دیا۔ بڑی توجہ کیجیے، خداؤں کا تصور جو دوسرے مذاہب دوسرے مسالک میں ہے، یہ تو شکر ہے اہل بیت کا جنہوں نے ہمیں پہچنوایا۔ یہ نہ ہوتے تو نہ خدا کو جاننا آتا، یہ نہ ہوتے تو خدا سے مانگنا بھی نہ آتا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ خدا کیا ہے۔ اٹھائیے نہج البلاغہ کے خطبے، توحید کے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، توحید کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کا نام نہج البلاغہ ہے۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نامہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون فطر الخلائق بقدرتہ۔ یعنی بول رہے ہیں، یعنی بول رہے ہیں جب توحید پہ گفتگو آتی کوئی نہیں پہچنوا سکتا۔ کائنات میں جتنے بڑے بڑے دانشور اور تھنکر ہیں، اگر کسی کا ایک جملہ توحید پر مل جائے تو بہت کرم سمجھیے گا، بڑی عظمت سمجھیے گا، اس لیے کہ کسی میں دم نہیں ہے جو اللہ پہ گفتگو کرے سوائے در اہل بیت کے۔ اللہ کو پہچانا جائے کیسے؟ بھئی دنیا میں پہچاننے کے جو طریقے ہیں، عرب نے ایک مقولہ دیا کہ تعرف الاشیاء بازدادہا، چیزیں اپنی ضدوں کے ذریعے پہچانی جاتی ہیں۔ یعنی اگر رات کو سمجھنا ہے تو دن کو دیکھیے، بلیک کو سمجھنا ہے تو وائٹ کو سمجھیے، نر کو سمجھنا ہے تو مادہ کو سمجھیے۔ چیزیں اپنی ضدوں کے ذریعے پہچانی جاتی ہیں۔ اللہ کو پہچانا کیسے جائے؟ اس لیے کہ اس کی کوئی ضد نہیں ہے۔ رنگوں کے ذریعے چیزوں کو پہچانا جاتا ہے، اس کا کوئی رنگ نہیں ہے، بڑی توجہ کیجیے، اس کا کوئی شیپ نہیں ہے۔ مثالوں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے کہ صاحب اگر اس کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھیے کہ ایسا ہے۔ اگر ایفل ٹاور دیکھنا، قطب مینار کیسا کا صاحب ایک لمبا سا مینار ہے، کیسے کا ایفل ٹاور دیکھا ہے کہ تقریباً ویسا ہی ہے، سمجھ۔ تو مثالوں کے ذریعے چیزوں کو سمجھایا جاتا ہے، بڑی توجہ کیجیے، مثالوں کے ذریعے۔ اللہ کو کیسے پہچانا جائے؟ اس لیے کہ نہ اس کی کوئی مثال ہے، نہ اس کا کوئی شیپ ہے۔ پہچانا کیسے جائے؟ مولا کائنات دعائے صباح میں ارشاد فرماتے ہیں، یا من دل بذاتہ علی ذاتہ، اے وہ پروردگار جو اپنی ذات کے ذریعے اپنی ذات پہ دلالت کرتا ہے، اپنی ذات کے ذریعے اپنی ذات پہ دلالت کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے اگر اہل بیت کی دعائیں نہ ہوتی تو خدا کو پہچاننا نہ آتا۔ ان کی معرفت جو توحید کی ہے، روایتیں بیان کرتی ہیں، نوف بقاولی صحابی ہے امام کے، مسجد کوفہ میں داخل ہوئے، ٹھنڈ کا زمانہ ہے، کسی کی ہڈیوں کی کھڑکھڑاہٹ کی آواز آ رہی ہے، کوئی ہے جو مناجات کر رہا ہے اللہ کی خدمت میں۔ نوف بقالی نے نماز پڑھی اور اپنی مناجات لے کے بیٹھے، لیکن بار بار توجہ ادھر مرکوز ہو جا رہی ہے، کون ہے جو اس انداز سے مناجات کر رہا ہے؟ گفتگو آگے بڑھی، نوف نے اپنی کتاب بند کی، سننے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے، یا علی، آپ کی مناجات سن کے دل میں آگ لگ رہی ہے، بڑی توجہ کیجیے، یا علی کچھ عطا ہو، کچھ جملے عطا ہو جائیں۔ مولا نے کہا، نوف اپنی مناجات پڑھو، میری عبادت میں خلل نہ ڈالو۔ نوف پھر اپنی مناجات لے کے بیٹھے، پھر پڑھ رہے ہیں، لیکن توجہ بار بار ادھر جا رہی ہے۔ یہ علی کے جملے ہیں، یہ علی کی فصاحت ہے، یہ علی کی بلاغت ہے جو دلوں کو کھینچ لیتی ہے۔ نوف نے پھر کتاب بند کر دی، کہ مولا کچھ عطا ہو۔ علی نے 2 جملے دے دیے دعا کے، نوف یاد کرو، جاؤ پڑھو۔ 2 جملے نوف نے جیسے ہی پڑھے، دل میں آگ لگ گئی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں، مولا اب تو برداشت نہیں ہوتا، بڑی توجہ کیجیے گا، اب تو برداشت نہیں ہوتا، یا علی کچھ اور عطا ہو۔ علی نے کہا، اپنی کتاب بند کرو، آ جاؤ پیچھے۔ آ گئے نوف بقاولی پیچھے، اور کہا، یاد رکھنا نوف تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ نوف نے کہا، مولا مناجات شروع ہو۔ اب جب طلب آگے بڑھی تو عطا نے دروازے کھول دیے۔ علی نے کہا، ٹھیک ہے نوف چلو۔ مناجات شروع ہوئی، ابھی چند جملے نوف نے ادا کیے تھے کہ ایک مرتبہ علی پیچھے مڑے، آواز آنا بند ہو گئی، نفس پہ ہاتھ رکھا، علی نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نوف ہم نہ کہتے تھے تم ان جلووں کو بے نقاب نہیں دیکھ سکتے،
تو صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی اسے کہتے ہیں جو توحید کو جملوں میں برداشت نہ کر سکے. علی اسے کہتے ہیں جو توحید کے دریا کا غواص ہو. صلوات پہ محمد و آل محمد. نعرہ حیدری حیدری محمد و آل محمد بلند تر صلوات. تو اللہ پہ بھروسہ. یہی تو ہوا تھا جب کسی نے علی سے پوچھا کہ یا علی تم عبادت ایسے کرتے ہو جیسے اسے دیکھا ہو. تو علی نے کہا تھا کہ علی ایک سجدہ ایسے خدا کو نہیں کرتا کہ جسے دیکھا نہ ہو، مگر فرق ہے وہ بصیرت کی آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے، بصارت کی آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتا. دل کی آنکھوں سے اسے دیکھا ہے، دل کی آنکھوں سے. اور یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کو پہچانوایا تھا، جنہوں نے توحید کا تعارف کرایا تھا، جب وقت توحید پہ پڑا ہے تو کوئی کنبہ نہیں نکلا، ان کا گھر نکلا. اللہ کی توحید کو بچانے کے لیے، رسالت کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، اس لیے کہ سب کچھ مٹ چکا ہوتا، سب کچھ حسین نے قربان کر دیا. اور آپ سوچئے کہ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی معرفت کس مقام پر تھی. ہم نے تو نہیں دیکھا کائنات میں کبھی بھی ایسا کہ کوئی تیر کھا کے مسکراتا ہو. ہم نے بڑوں بڑوں کو دیکھا ہے کہ موت کے خوف سے غار میں روتے ہوئے دیکھا ہے، مگر یہ حسین کا بچہ ہے جو مسکرا رہا ہے. معرفت کی کس منزل پر ہے؟ مختار نے جب قاتلان حسین کو گرفتار کرنا شروع کیا اور انہیں قتل کرنا شروع کیا تو تاریخ لکھتی ہے کہ مختار سوال کرتے تھے کہ تو نے کربلا میں کون سا ظلم کیا، کون سا ظلم کیا. تاریخ لکھتی ہے کہ قاتل سے مختار نے سوال کیا کہ ہم تو واقعات کربلا سن سن کے روتے ہیں، تم تو کربلا میں موجود تھے، کبھی ایسا کوئی واقعہ ہوا کہ جہاں تم رو دیے ہو؟ شقی نے سر کو جھکا لیا اور کہا مختار ہاں، ایک موقع ایسا آیا تھا جہاں ہم دہاڑے مار مار کے رو رہے تھے. کہ کون سا موقع تھا؟ کہ مختار جب حسین نے حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کی تھی، خیمے میں کوہرام برپا ہوا تھا، حسین واپس گئے اور اب جو حسین خیمے سے نکلے تھے نا تو ہمیں ایسا لگا کہ جیسے حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں. اب جب ابا کا دامن ہٹا ہے تو ہم نے کیا دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ حسین کے ہاتھوں پر جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے. حسین آ کے کہتے ہیں کہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، یہ بھی 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو. لیکن کوئی جواب نہ آیا. حسین نے کہا اچھا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم اس کے بہانے پانی پی لیں گے؟ تو لو میں جلتی ہوئی ریت پر علی اصغر کو لٹا دیتا. اور اس کے بعد میرے غریب امام نے ایک جملہ کہا تھا علی اصغر تم بھی تو حجت خدا کے بیٹے ہو، اپنی حجت تمام کر دو. علی اصغر نے اپنے خشک ہونٹوں پہ جب زبان پھرانا شروع کی ہے نا تو ایک مرتبہ کوہرام برپا ہو گیا. کہ بس یہی مرحلہ تھا کہ جہاں تم روئے؟ وہ کہتا نہیں علی. مختار ابھی آگے سنیے. ایک مرتبہ جب کوہرام برپا ہوا آواز دی گئی اینا اینا ہرملا ہرملا کہاں اختک کلام الحسین. ایک مرتبہ ہرملا آیا. ہرملا وہ شقی ہے کہ جس کا تیر اپنی طاقت میں لوہے کی چادر کو توڑ دیتا ہے. ارباب اعضاء حسین نے علی اصغر کو آغوش میں لیا. ایک مرتبہ ہرملا نے تیر تلے کمان میں جوڑا، چاہتا ہے کہ رہا کرے، ہاتھ لرزتے ہیں. ایک مرتبہ تیر گر جاتا ہے، دوبارہ چاہتا ہے کہ تیر چلے کمان میں جوڑنے کے بعد رہا کرے، ہاتھ لرزتے ہیں اور پھر تیر گر جاتا ہے. ایک مرتبہ عمر سعد کہتا ہرملا اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ تیرے لشکر میں سب سے بہادر آدمی کون ہے تو میں تیرا نام لیتا. ارے چھوٹے سے بچے سے گھبرا رہا ہے. ہرملا کہتا ہے ابن سعد جو میری نگاہیں دیکھ رہی ہے نا وہ تیری نگاہیں نہیں دیکھ رہی ہے. جب میں تیر کو رہا کرنا چاہتا ہوں رسول اسلام آ جاتے ہیں، آ کے کہتے ہیں ہرملا میرے ننھے سے بچے نے تیرا کیا بگاڑا. جزاک اللہ، خدا آپ کو کسی غم نہ رلائے سوائے مظلوم کربلا کے. تاریخ یہ لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ ہرملا کی آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی اور اب 3 بھال کا تیر
جو جانوروں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اور باب اعظم آپ یہ جملہ سنتے رہتے ہیں نا کہ بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا، کبھی آپ نے سوچا بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا کا مطلب کیا ہے؟ اور باب اعظم تیر کا وزن علی اصغر کے وزن سے زیادہ تھا، تیر کا وزن علی اصغر کے وزن سے زیادہ تھا۔ حسین نے چلو میں خون کو لیا، چاہا آسمان کی طرف پھینکیں، انکار ہوا، چاہا زمین کی طرف پھینکیں۔ اب حسین لے کے چلے ہیں علی اصغر کو رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے۔ تاریخ لکھتی ہے ایک مرتبہ سکینہ نے خیمے کا پردہ ہٹایا، بابا میرے علی اصغر کو پانی پلا لائے۔ اور باب اعظم وہ شقی کہتا ہے کہ اب اس کے بعد حسین علی اصغر کے جنازے کو لے کے، علی اصغر کی لاش کو لے کے خیمے کے پیچھے گئے اور جانے کے بعد ذوالفقار سے قبر کھودنا شروع کی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم نے کیا دیکھا؟ حسین نے دیکھا کوئی رو رہا ہے، حسین نے دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، اب حسین کو کوئی نظر نہ آیا۔ اب جب غور سے دیکھا تو ذوالفقار رو رہی تھی۔ ایک مرتبہ حسین نے پوچھا میرے بابا کی تلوار کیوں رو رہی ہے؟ ذوالفقار نے کہا آقا میں کربلا میں آپ کے ظالموں، آپ کے دشمنوں کو قتل کرنے کے لیے آئی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ بے گناہ معصوم علی اصغر کی قبر کھودنا پڑے گی۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے۔ ایک مرتبہ تاریخ لکھتی وہ شقی کہتا ہے حسین علی اصغر کو جب مٹی ڈال رہے تھے نا، دفن کر رہے تھے، تو ایک جملہ کہہ رہے تھے، ارباب اعزا جن کے چھوٹے بچے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں گے۔ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ جب حسین دفن کر رہے تھے نا تو جملہ کہتے جاتے تھے میرے لال میں نے علی اکبر کو نہیں دفن کیا، میں نے قاسم کو نہیں دفن کیا، میں نے عباس کو نہیں دفن کیا، میرے لال اس لیے کہ وہ جوان ہیں، وہ گھوڑوں کی ٹاپوں کو برداشت کر لیں گے، لیکن میرے لال تو بچہ ہے، تو گھوڑوں کی ٹاپوں کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ تاریخ لکھتی مختار طرف گئے، مختار نے کہا پھر کیا ہوا؟ علی اصغر کی لاش بچی کا نہیں بچی۔ جب عصر عاشور سروں کو گنا گیا تو ایک سر کم تھا۔ کسی نے کہا حسین خیمے کے پیچھے گئے تھے، علی اصغر کو دفن کیا تھا، حکم ہوا ہاتھوں میں نیزے لے لو، زمین پہ لگا کے جاؤ، جہاں مٹی نرم ہوگی اسے دھساؤ اور اس کے بعد دیکھو کہیں لاش ملے گی۔ تاریخ لکھتی ہے اشقیاء نے ہاتھوں میں نیزے لیے زمین پہ لگاتے ہوئے چلے، ادھر سکینہ نے سر پہ قرآن رکھا، تو بھی اماں میرے ماں جائے میرے بھیا علی اصغر کو بچانا، اے پروردگار تجھے واسطہ علی مرتضیٰ کا۔ تاریخ لکھتی ہے ایک شقی کا نیزہ زمین میں الجھا، اب جو نیزہ نکلا ننھی سی لاش نیزے پہ بلند ہوئی، سکینہ تڑپ گئی، پھوپھی اماں میرا اصغر 2 مرتبہ مارا گیا، ایک مرتبہ تیر سے مارا گیا، ایک مرتبہ نیزے سے مارا گیا۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ وہ شقی کہتا ہے مختار پھر کیا ہوا تمہیں معلوم ہے مختار؟ پھر سر کو کاٹا گیا اور نوکے نیزہ پہ بلند کیا گیا اور جسم کو زمین کربلا پہ رکھا گیا، حسین کے جسم کو رکھا گیا، قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو رکھا گیا، علی اکبر کو رکھا گیا، علی اصغر کو رکھا گیا، اور 4000 گھوڑے ایک مرتبہ تیار کیے گئے لاش کو پامال کرنے کے لیے۔ وہ شقی کہتا ہے اب ہم نے کیا دیکھا؟ جب گھوڑوں کی لاشوں کو پامال کرنا چاہ رہے تھے نا، حسین کی لاش اٹھی، علی اصغر کی لاش پہ آ گئی، اور آنے کے بعد حسین کہہ رہے تھے، حسین کے جسم سے آواز آ رہی تھی میرے لال علی اصغر اپنے باپ کو معاف کر دینا، میں نے چارے بہت کیے لیکن تجھے بچا نہیں سکا، تجھے بچا نہیں سکا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔